اس وقت ہم لاہور ایچ بلاک جوہر ٹاؤن میں ہم موجود ہیں اور منہاج الحسین جناب جن کے سربراہ جناب ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر صاحب ہیں، ان کے پاس بیٹھے ہیں جو کہ تحریک حسینیہ پاکستان کے سربراہ بھی ہیں۔ تو خصوصاً بالخصوص دو ایشو ایسے پاکستان میں چل رہے ہیں جس کے حوالے سے میری کوشش ہے کہ اب علماء سے ملاقاتیں کی جائیں، پیران عظام سے ملاقاتیں کی جائیں اور اس ایشو کو عوامی لیول پہ لا کے بتایا جائے کہ حق اور سچ بات کیا ہے، کیونکہ بڑی غلط فہمیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ جو بی بی کے حوالے سے معاملہ ہے، سب سے زیادہ اہل سنت نے آواز اٹھائی، لیکن اس کے باوجود اس کو فرقہ واریت کی جو ہے نا وہ ہوا میں جھونکا گیا، جبکہ یہ فرقہ واریت والا معاملہ ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ کی بیٹی کی بات کر رہے ہیں بھائی۔ اگر ایک ناسبی اگر اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی سارے اس کے ساتھ ہیں۔ تو اس حوالے کو سامنے رکھتے ہوئے پاک بی بی کا آپ نے دیکھا کہ شیعہ سنی تمام علماء آپ کو اس پیشی میں آپ کو نظر آئے۔ اور دوسرا جو کرنٹ ایشو ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ایشو کہ جس نے، میں کہتا ہوں کہ ہم شیعہ سنی جب اکٹھے ہونے لگتے ہیں، نہ جانے کون سی طاقتیں ہیں جو ہمیں دوبارہ فرقہ واریت میں جھونک دیتی ہیں۔ بی بی کے حوالے سے پورا پاکستان نہیں، پورا عالم اسلام اکٹھا ہو گیا اور چند لوگ صرف جو ہے وہ سمجھے کہ 99.9% جو ہے وہ بی بی کے حق میں بات کر رہے ہیں، اور چند لوگ جن کی سینکڑوں میں بھی تعداد نہیں ہوگی، ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ اس کی طرف سے اٹھے۔ لیکن یہ ثابت کر دیا اہل سنت نے، اہل دیوبند نے، اہل حدیث نے۔ اسی ادارہ میں موجود تھا اس وقت جب اہل حدیث کے مولانا جناب ضیاء اللہ بخاری صاحب نے اتنا زبردست بیان دیا، وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، دیکھیے، کہ انہوں نے کہا کہ یہ اہانت در حقیقت رسول اللہ کی اہانت ہے، اور جس انداز میں انہوں نے بات کی، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جناب محمد حسین اکبر صاحب کو پھر بولنے کی ضرورت نہیں پڑی، اس انداز میں انہوں نے جواب دیا۔ تو اس کے بعد دوسرا جو سب سے بڑا ایشو پاکستان میں موجود ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کی نظریں اس وقت یہاں ہمارے پاکستان کے اوپر فوکسڈ ہیں، اور خصوصاً اسمبلی کے اوپر۔ تو آج جو اسمبلی کا اجلاس ہوا، ہم شکریہ بھی ادا کریں گے ان سادات کا، بالخصوص یاور بخاری صاحب، سید مرتضیٰ شاہ صاحب، انہوں نے جس انداز میں اس بل کے حوالے سے، اور پتہ چل رہا تھا کہ قلب، یعنی کیا کہتے ہیں کہ جو جگر کی چوٹ ہے لگی ہو تو پھر انسان کے جو لبوں پہ آتی ہے بات، اس انداز میں بات کی۔ تو میں چاہوں گا اس حوالے سے کیا خیالات ہیں جناب ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب کے، جو کہ سربراہ ہیں تحریک حسینیہ پاکستان کے، جناب ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ تو سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا جی کہ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جو موجودہ ہماری قوم میں افراتفری پھیل چکی تھی، اور آج آ کے کسی حد تک کو دل کو ٹھنڈ اس وقت پہنچی جب ایم پی ایز نے جب اسمبلی میں بات کی، تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی صحابہ المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بہت بہت شکریہ کاظمی صاحب، آپ نے اس حساس مسئلے کی طرف توجہ مبذول کروائی۔ اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک لفظوں میں قرآن کریم میں فرما دیا کہ اگر اللہ کا کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ بے شک یہ کہا گیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنی پسند بتا دی اور یہ کہہ دیا وَمَن یبتغِ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جیسے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے گا، اللہ ہرگز اسے قبول نہیں کرے گا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں، بلکہ پاکستان کو بھی چھوڑیے، پنجاب اسمبلی میں جس بل کو خاموشی کے ساتھ پیش کیا گیا اور چوروں کی طرح اس کو بغیر بتائے جو ہے وہ پاس کر آ کے واہ 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 سبحان اللہ،
اپنی کامیابیوں کے نعرے بجانا شروع کر دیے. انتہائی افسوسناک رویہ ہے اس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی جناب چودھری پرویز الہی صاحب کا، جن سے قطعاً یہ توقع نہیں تھی کہ جو اپنے آپ کو ایک قومی لیڈر کہلاتے ہیں اور ایک قومی جماعت کے اپنے آپ کو قائد کہتے ہیں، ان سے قطعاً یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس قسم کا بل جو ہے وہ لائیں گے اور خود اس کے محرک بنیں گے، خود اس کے مؤید بنیں گے اور تمام ضابطوں کو، تمام رولز کو پامال کرتے ہوئے اس کو پاس کروا کے اپنا ایک نمبر بنانا چاہیں گے. یقیناً یہ قابل افسوس ہے. جن لوگوں نے اس کی تائید کی یا جو اس پہ جشن منا رہے ہیں ان کے بارے میں تو قوم پوری جانتی ہے، نہ پہلے قوم مطمئن تھی نہ آج ہے. ان کا سارا ماضی حال ان کے سامنے ایک فرقہ وارانہ جماعت ہے، دہشت گرد جماعت کے وہ ممبر ہیں، بین شدہ جماعتوں کے وہ کینڈیڈیٹ ہیں، نام بدل کر اسمبلی پہنچ گئے ہیں اور اپنے اسی فسادی ذہن کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے یہ چال بھی چلی ہے کہ اس وقت وطن عزیز میں اتنی ہزاروں جانوں کی قربانی کے بعد کچھ امن کی فضا جو ہے وہ قائم ہوئی ہے تو اس کو خراب کر دیا جائے، محرم سے پہلے خراب کر دیا تاکہ محرم الحرام میں فرقہ واریت شروع ہو جائے اور جواب در جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے. وقت کا انتخاب ایک سازش تھی. اس انتخاب کے لیے جو انہوں نے بل کی عبارات بنائیں اس کی ایک ایک شک جو ہے جب اس کو دیکھا جاتا ہے تو قرآن کے بھی خلاف ہے وہ اور سنت کے بھی خلاف ہے، آئین پاکستان کے بھی وہ خلاف ہے. آئین پاکستان جو ایک متفق علیہ آئین ہے پاکستان کا، اس میں یہ طے شدہ چیز ہے کہ اس پاکستان کا اسلامی مذہب جو ہے وہ دین اسلام ہوگا. ایک پھر جتنے بھی قانون بنیں گے پاکستان کے وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں بنیں گے. تیسرا، آزادی مذہب اور رائے دیتے ہوئے یہ طے کیا گیا کہ سنت کی تعریف میں کیونکہ مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے تو لہٰذا یہ طے کر دیا گیا کہ سنت کی جو بھی تعریف جس مسلک کے نزدیک ہے اس کے لیے وہی حجت ہوگی، کسی دوسرے کی رائے کو اس پر نہیں ٹھونسا جائے. تعزیرات اس میں موجود آئین پاکستان، تعزیرات تو بات کی بات ہے، آئین پاکستان کی بات. اچھا. اور آئین نے ہمیں آزادی فکر دی ہے، آئین نے ہمیں آزادی رائے دی ہے، آئین نے ہمیں آزادی مذہب دی ہے، اس کی تعلیم و تربیت کی آزادی دی ہے اور یہ ہمیں آزادی دی ہے کہ ہم اپنی رائے کسی پر جبراً نہیں ٹھونس سکتے اور کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اپنا نظریہ اور عقیدہ جو ہے کسی دوسرے مسلک پر ٹھونس اور زبردستی اور سے منوانے کی کوشش کرے. یہ تو ہمارا آئین کہتا ہے. تو لہٰذا یہ جو بل خاموشی سے پاس کیا گیا اسمبلی رولز کی مخالفت کی. کس کو کہیں گے؟ خاموشی اس واسطے کہ وہ اسمبلی پوری سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے 2-4 قراردادیں خاموشی کے ساتھ ایسی پیش کر دی گئی جس پہ کسی کو اختلاف نہیں تھا. جنت البقیع میں مزارات مقدسہ کی تعمیرات کے حوالے سے اس بیس کے لیے یہ بنائی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گراؤنڈ تھی اس کی کہ سید حسن مجتبیٰ جو ایم پی ہیں چنوٹ کے، انہوں نے قرارداد پیش کی، پورے حوصلے تائید کی. یہ قرارداد قومی اسمبلی میں چلی گئی. 22 کروڑ عوام کے نمائندے نے اسے پاس کیا، صوبائی اسمبلی نے پاس کیا. ایک ملک میں اچھی پیار و محبت کی فضا جو وہ قائم ہوئی. اس کے بعد دوسرا بل کہا گیا خاتم النبیین کے حوالے سے کہ ہمیشہ فتنہ قادیانیت جو ہے وہ سر اٹھاتا ہے. تو اس کے سدباب کے لیے قومی اسمبلی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ آج کے بعد جب بھی تحریر ہو یا تقریر ہو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نام بولا جائے، لکھا جائے، اس کے ساتھ خاتم النبیین کو لازمی کر دیا گیا تاکہ کوئی سوچ ہی نہ سکے کہ جناب اس کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے. یہ ایک مستقل حل تھا اور سدباب تھا قادیانی فکر کا کہ وہ نہ پنپنے پہ. انتہائی اچھا اقدام تھا جس کی بھرپور تائید ہوئی. لہٰذا ہم بھی اس کی تائید کرتے ہیں. ہم نے اس کی تائید کی. ہم نے آپ نے یہاں بھی اتحاد امت کانفرنس کا تذکرہ کیا. ہم نے اپنی قرارداد میں اس کی تائید کی. خاص طور پر اس چیز کی قومی اسمبلی کے جن ممبران نے یہ قرارداد پیش کیا ہم ان کی بھرپور تحسین بھی کی اور تائید بھی کی. اسی طرح اس کے آگے جب ہم آتے ہیں تو ایک آدھ دن اور بھی اس قسم کا اب درمیان میں خاموشی کے ساتھ یہ بل آ گیا جناب تحفظ بنیاد اسلام. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بنیاد اسلام ہے کیا؟ جی جب ہم کہتے ہیں کتب حدیث کو دیکھتے ہیں یا کتب کلام کو دیکھتے ہیں تو وہاں بنیاد اسلام میں توحید ہے. بنیاد اسلام میں رسالت ہے،
بنیاد اسلام میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تو اہل سنت کے ہاں. ہمارے ہاں اس میں توحید ہے، نبوت ہے، عدل ہے، امامت ہے، قیامت ہے، اور یہ نماز ہے، حج، اور اس میں ولایت محمد علی محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یہ بنیاد اسلام ہے. تو لہٰذا ایک تو جن بنیادوں کو انہوں نے بنیاد قرار دیا ہے سوائے ایک آج کے، وہ باقی بنیاد اسلام نہیں ہے. جی دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو کیا نام ہے اجمیر شریف کے حضرت چشتی صاحب کا جو سرور چشتی صاحب، وہ کتنا مطلب ہے اہم ترین بیان ہے، وہ جن کے مشہور ایک رباعی ہے کہ جس کا آخری جملہ یہ ہے، بیان یہ ہے کہ حتیٰ کہ بنا لا الہ الا حسین، کہ دین اور اس کی بنیاد تو امام حسین علیہ السلام ہے. جی اب ایسے مسئلے کو اس وقت بنیاد بنایا گیا کہ جو صدیوں سے متفق علیہ چلا آ رہا ہے. تمام جو جتنے محدثین ہیں ان کی کتابیں اس چیز سے بھری پڑی ہیں کہ جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کا نام آئے گا یا ان کا تذکرہ ہوگا تو علیہ السلام یا علیہم السلام یا علیہ السلام لکھا جائے گا، اور جب اصحاب کا نام آئے گا تو رضی اللہ تعالی عنہ لکھا جائے گا. کسی کو اختلاف نہیں تھا. لیکن اس بل میں کیا کر دے گیا، اہل بیت کی شان کو گھٹانے کے لیے نہیں جی سب کے ساتھ اہل بیت اطہار ہوں یا امام ہوں یا اصحاب ہوں، سب کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا جائے گا. اور نہیں لکھو گے تو جناب 5 سال جو ہے وہ آپ کو قید ہوگی اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. بھئی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کون سی قرآن و سنت تمہیں کہہ رہی ہے کہ یہ لکھو. جی پھر اسلاف کے عمل کو چیلنج کر رہے ہو. سیاستوں ہوں، اہل حدیث سنی مسلمانوں کی کتب حدیث یا کتب اربع یا باقی حدیث شیعہ کی ہوں کتابیں، سب میں علیہ السلام اور رضی اللہ لکھا ہوا ہے، بلا تفریق لکھا ہوا ہے. کبھی کسی نے اس پہ بحث نہیں کی. جی باقی رہ گیا معاملہ کون ہے شیعہ کہ جن کو نشانہ بنا کے یہ کہا جاتا ہے اصحاب کو نہیں مانتے. دنیا بھر کے شیعہ حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلفائے مسلمین مانتے ہیں. کبھی بھی کسی نے انکار نہیں کیا. جی لیکن علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہے جن کے بارے میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ الحق مع علی و علی مع الحق، القرآن مع علی و قرآن مع علی. یہاں تک فرمایا کہ اے عمار اگر کبھی دیکھو، اپنے صحابی حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کبھی دیکھو کہ ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہے، علی ایک طرف کھڑے، ساری دنیا کو چھوڑ دینا، علی کے پیچھے چلنا، کیونکہ علی عین حق ہے. جی پھر رسول اللہ کے یہ فرمان کہ اقضى امت من بعد علی ابن ابی طالب، اعلم امت من بعد علی ابن ابی طالب، افضل امت من بعد علی ابن ابی طالب. میرے بعد سب سے بڑے عالم علی ہیں، میرے بعد سب سے بڑے قاضی علی ہیں، میرے بعد سب سے بڑے جو ہیں وہ کیا نام ہے مجاہد علی. تو یہ ساری چیزیں رسول اللہ کے فرامین اور حدیث ہے. پھر جن کے لیے قرآنی آیات اتنی اتری، قرآنی آیات آیت تطہیر اتری، آیت اولی الامر اتری، آیت مبلغ اتری، آیت یطعمون الطعام اتری، آیت انما ولیکم اللہ اتری. یہ ساری آیات اہل بیت کی شان میں موجود ہیں. تو پھر ان کا، اور پھر قرآن میں حکم دیا گیا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، ان پر سلام و تسلیم بھیجو. تو یہ اس کو متنازع بنا دینا، یہ کون سی بنیاد اسلام ہے؟ یہ تو بنیاد اسلام کے خلاف باتیں ہیں. لہٰذا یہ بھی ایک دیکھیں نا، یہ کتنا بڑا بلنڈر. یہ اگر دکھا سکے جی، یہ آپ کے ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے، وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بخاری شریف کی جو ہے نا وہ حدیث ہے شاید، اس کے اوپر 3748 نمبر البخاری کا یہ ہے جی. اوپر لکھا ہے علیہ السلام اور نیچے یہ دیکھیے جی، اگر دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ بخاری علیہ السلام لکھ رہا ہے اور نیچے یہ رضی اللہ لکھ رہے ہیں حسین علیہ السلام کے ساتھ. یعنی یہ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یعنی کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ مصیبت یہ ہے، دیکھو میں سمجھتا ہوں بڑھانا چاہ رہے ہیں، فرقہ واریت کی طرف کیوں لے جانا چاہ رہے ہیں؟ یہ ادارے کہاں بیٹھے ہیں جو دیکھ نہیں رہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ میں بالکل واضح کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان ہو یا دنیا ہو، 2 ہی گروہ ہیں. کل بھی یہی 2 تھے، آج بھی ہیں. ایک حسینی ہے، ایک یزیدی. ٹھیک، یزیدی فکر جو ہے وہ ہر طرح سے سامنے آنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن حسینیت کا نہ کوئی مقابلہ کر سکے نہ کر سکے. میں سمجھتا ہوں یہ بل، میں نے سب سے پہلے اس کے خلاف آواز اٹھائی کہ یہ غلط ہے. میں نے اس کو مسترد کیا، اس بل کو. سب سے پہلا اعلامیہ میرا اس بارے میں یہ آیا، جس کے جواب میں مجھے پھر ہائی کمان نے متوجہ کیا کہ ہم نے آپ کی ایسے احتجاج کا نوٹس لیا. اور اس میں میں آپ کی بات کاٹتے ہوئے کہ عمران خان صاحب کو
وزیر اعظم نے بھی اس کا نوٹس لیا اور پھر خاص طور پر انہوں نے جو کہا وہ بھی بتائیں وہ کیا کہا. دیکھو اس نے کہا کسی طور پر ممکن نہیں ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کے ساتھ رضی اللہ لکھ سکیں یا اس ملک کو اس قسم کے فتنوں کی آماج گاہ بنائیں. وہ سختی سے منع کر دیا. پھر سب سے بڑی بات جو قاضی صاحب تھی کہ جن اسمبلی کے ممبران کو دھوکے میں رکھ کے خاموشی کے ساتھ یہ بل پاس کر دیا گیا, دونوں چیزیں سامنے آ گئی. ایک طرف وہ ذہن جس میں یہ یزیدیت سموئی ہوئی تھی, وہ جشن منا رہے ہیں, وہ اپنے باپ کی قبر پہ رکھ کے فخریہ بتا رہے کہ میں نے تیرے مشن کو آگے کامیابی سے ہمکنار کیا. اس کا مشن کیا تھا؟ قتل و غارت تھی. جی فرقہ واریت تھی. جی جس باپ کی قبر پہ وہ رکھ رہا ہے اس کی جماعتوں پر پابندی لگا دی گئی. اس نے پورے ملک کو قتل و غارت کا ماجگہ بنایا تھا. کس کو نہیں پتا؟ جی پھر الیاس چنوٹی جو ہے, منظور چنوٹی کو کون نہیں جانتا. اب اس کا بیٹا کہہ رہا ہے میں نے کتنے من مٹھائیاں تقسیم کی ہیں ابھی اس بات پہ. یار اور بھی تو ملک کے مسائل حل ہو گئے ہیں. اس پر جب اسمبلی کے ممبران متوجہ ہوئے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا, ہمیں فریب دیا گیا ہے, تو آج جب پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا تو اس میں ممبران پھٹ پڑے ہیں. یعنی آپ ان کی تقاریر سنیں کہ وہ بیچارے کس طرح چیخ چیخ کے احتجاج کر رہے ہیں. میں کہوں گا ضرور سنیں تاکہ پتہ چلے جو لوگ ہمارے حمایت میں ہیں. قبلہ صاحب میں یہ کہوں گا کہ آئندہ ووٹ دیتے ہوئے 6 کروڑ عوام آپ کی اسٹرینتھ ہے 6 کروڑ, اور اہل البیت کو ماننے والے یہ پورا ملک کے اہل بیت کو ماننے والا ہے. چند ایسے ہوں گے جو نہیں ماننے والے. میں یہ درخواست کروں گا خدا کے لیے آپ ان کو پہچان لیں آپ کہ کون لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آ کے جو ہے وہ بی بی کے حوالے سے بھی اور اس حوالے سے بھی, اس بل کے حوالے سے جنہوں نے حمایت کی ہے, ان کے اوپر صرف لعنت ڈالنا نہیں, ووٹ بھی ان کے جو نا کلیجے سے نکال لیں. اور کبھی بھی آئندہ بات سوچے بھی نہ جنہوں نے اس کی حمایت کی ہے ان کو ووٹ دیا جائے, ورنہ یاد رکھیں یہ آپ دشمنی اہل بیت جو نا وہ خرید رہے ہوں گے. میں قبلہ صاحب اس میں دیکھیں میں عرض کرتا ہوں, سب سے پہلے یاور بخاری صاحب جو کہ اکاؤنٹ کمیشن کے چیئرمین بھی ہیں پنجاب کے, ہاں جی, اب انہوں نے بیچاروں جب ان کو پتا چلا وہ کہنے لگے یار میں کیا غلطی کر بیٹھا ہوں, میں توجہ بھی نہیں کی. آج ان کا بیان سنو پارلیمنٹ میں, اس نے چیئر کو مخاطب کر کے, اسپیکر کو نام لے کے مخاطب کر کے کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے, میرے ساتھ فراڈ کیا ہے. جی آپ نے یہ کیا کیلنڈر کھیلا ہے. اس کے لفظ دیکھیے کہ وہ کس طرح بیچارہ یعنی بفرا ہوا ہے کہ تم نے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ہم علیہ السلام اور رضی اللہ اور اس قسم کے معاملات کو جو آگے لے کر فرقہ واریت پھیلانا چاہتے ہیں, فساد برپا کرنا چاہتے ہیں. سید حسن مجتبیٰ جو چنوٹ کے ایم اے, ان کے بارے میں کہا کہ جو اس کمیٹی کے ممبر تھے, جی اب اس کا بیان سن لیجیے. وہ کھڑے ہو کہتا ہے ابھی میں کس کمیٹی کا ممبر تھا, جھوٹ بولے. جی اگر وہ کمیٹی تھی تو مجھے بتاؤ میں کون سی میٹنگ میں میں شریک ہوں, مجھے وہ نوٹ سنایا جائے, مجھے حاضری کی لسٹ پیش کی جائے. یہ سرکاری بل ہے, یہ پرائیویٹ بل ہے, اگر سرکاری ہے تو کیبنٹ میں کہاں پاس ہوا ہے. جی مجھے بتاؤ یہ کیا تماشا ہے. تو یہ چیزیں میں سمجھوں کہ آج اسمبلی کے ممبرز کو جو پتہ چلا ہے, میں سمجھوں دیر ہے درست ہے, وہ سارے باخبر ہو گئے کہ ہمارے ساتھ کیا دھوکہ اور کیا کھیل کھیلا گیا ہے, اور انہوں نے اپنے دل کی وہ جو آگ وہ تھی اس کو نکالا ہے. اور انشاءاللہ تعالی گورنر صاحب نے اس بل کو واپس کر دیا. شیعہ علماء نے جا کر پرویز الہی کو اپنے موقع سے بھی آگاہ کیا. بالاختصار تھا وہ موقف, تفصیلی موقف کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر اور پرویز الہی کی جانبداری کیا ہو سکتی ہے کہ وہ معاویہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کا ممبر جو وہ کہتا ہے جی سارا کچھ پرویز الہی نے کیا اور ہمیں پیسے دیے. الیاس چنوٹی کہہ رہا ہے کہ پرویز الہی ہمیں پیسے دے رہا ہے کہ ہم ہر ضلع میں جا کر اس کے جلسے کریں. یعنی مختلف گروپوں کو بلا کے ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہماری تائید کریں. یعنی یہ خود ایک پتہ استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی پتے کے طور پر اسلام کے ساتھ, اور ایک ذمہ دار سیٹ پہ بیٹھ کے غیر ذمہ دارانہ جو ہے نا وہ جو اس نے کام کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک سوال کہ مجھے جانتے ہیں میں علامہ صاحب ہمارے پاکستان یہ تحریک تحفظ تشیع پاکستان کے ماشاءاللہ بڑے ممتاز رکن ہیں. میں آپ کی وساطت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بنیادی اسلام, اچھا یہ پھر ذرا سمجھا لیں, یہ متحدہ علماء بورڈ کے ممبر بھی ہیں, سینئر ترین ممبرز میں سے ہیں, اور ان کی بہت ساری خدمات ہیں, اور بی بی کے اہانت کے حوالے سے بہترین کردار ان کا موجود ہے. انشاءاللہ اس موضوع پہ اہانت کے دفاع کے حوالے سے, دفاع کے حوالے سے, ہاں اس کا جو دفاع کیا گیا ہے اس حوالے سے اپنا جو ہے وہ آغا صاحب نے جس طرح دفاع کیا ہے انشاءاللہ قوم کے سامنے ہم لائیں گے کہ کیا کچھ انہوں نے پیش کیا ہے کہ بی بی کا مقام کیا ہے. پھر کبھی اس پہ بات کریں گے.
جی الحمد میں یہ آپ کی وساطت سے پوچھنا چاہتا ہوں پرویز الہی صاحب سے، جنہوں نے یہ بل، یا آدم معاویہ آدم صاحب جو ہیں انہوں نے بل پیش کیا ہے، یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا نام رکھا ہے بنیاد اسلام بل، کہ 14 صدیوں سے ماشاءاللہ اسلام چل رہا ہے، اب بنیاد اسلام بل پیش کیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے نعوذ باللہ اسلام بے بنیاد تھا اس بل کے پاس ہونے سے پہلے، یا پھر پاس نہیں ہوا تو اسلام کی کوئی بنیاد نہیں ہے؟ یہ میں آپ سے بخاری صاحب صرف یہی بات نہیں ہے، لطف کی بات تو یہ ہے کہ یہ بل پنجاب اسمبلی کا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب میں اگر یہ بل پاس کر دیا جاتا ہے، نافذ ہو جاتا ہے، تو یہاں تو یہ رضی اللہ ہوں گے اور باقی صوبوں علیہ السلام ہوں گے۔ یہ بھی دیکھیں کیسا جو ہے کیا تفریق جو یہ صوبائی تعصب پھیلایا جا رہا ہے، یہ مذہبی تعصب پھیلایا جا رہا ہے۔ کی بنیاد کوئی نہیں ہے، انہوں نے بنیاد رکھنی ہے۔ میں نے بتایا نا، سوال تو یہ کہ جس کو یہ بنیاد اسلام کہہ رہے ہیں، رسول اللہ کس کو بنیاد کہہ رہے ہیں، علی علیہ السلام کس کو بنیاد کہہ رہے ہیں، فقہاء اور محدثین کس چیز کو بنیاد، انہی کو علماء سے پوچھ لیجئے کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے۔ یہ رضی اللہ علیہ السلام کہنا یہ بنیاد تو نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کیونکہ سیاسی میدان میں انہیں شکست نظر آ رہی ہے، تو لہٰذا انہوں نے اس کو ایک فتنے کے طور پر اس چیز کو آگے تک پیش کیا ہے، حالانکہ ان کے اپنے کیسز کھل رہے ہیں نا، یہ بھی آپ دیکھیں۔ اب گجرات میں اکثریت ووٹر ان کی شیعوں کی، میں نے تحریک حسینیہ کے سربراہ کی حیثیت سے جب میں نے گجرات میں اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے تھے تو یہ پاؤں پکڑنے پر آ گئے تھے جی۔ تو یہاں شکریہ ادا کرنے کے لیے بعد میں انہوں نے معافی مانگی کیا کر، سوال یار خوف خدا کرو۔ چاندر پہلے انہوں نے جو بات کہی تھی، میں نے ان کے جو پارلیمنٹ لیڈر ہیں راجہ بشارت صاحب، میں ان کو برملا کہا کہ جب کرونا پھیلا تھا تو سارا کرونا ڈال دیا گیا ایران سے آنے والے زائرین کے کھاتے میں، شیعوں نے کرونا پھیلایا، اور جب تبلیغی جماعت کے چند ہمارے مہمان کیا نام ہے 12 کو ہمیں پکڑے گئے اسلام آباد میں، تو بھی انسان تو ہے نا، کہاں سے بھی ہے، تو اس وقت پرویز الہی کے بیان پھر ایک تعصب میں بیان تھا کہ یہ کوئی لاوارث ہیں، تو میں نے ان کے ذریعے پیغام پہنچایا تھا راجہ بشارت صاحب، یہ تعصب بہت زیادہ میرا پیغام پرویز الہی صاحب تک پہنچا دے کہ میں تو آپ کو قومی لیڈر سمجھتا تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت والے لاوارث ہیں، تو اس کا مطلب ہم لاوارث ہیں سارے، ہم تو آپ کو پاکستان کا لیڈر سمجھتے تھے جی، وہ لاوارث ہیں۔ تو اس قسم کی سوچیں جب سامنے آتی ہیں تو ملک ترقی نہیں کرتا۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے، تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو بنیادی اسلام کہنا خود اسلام کی بنیادوں کا مذاق، اور پھر جو چیزیں اس میں لکھی گئی ہیں قرآن و سنت کے عین خلاف، کسی آیت کسی حدیث سے مجھے ثابت کر دو، میرا چیلنج ہے کہ کسی کو رضی اللہ نہ لکھنے پر، بلکہ اس کو بھی چھوڑیے، میں آگے بڑھتا ہوں، اصحاب کی توہین کو ہم حرام سمجھتے ہیں جی، کوئی شیعہ دنیا کا ایسا نہیں ہے کہ جو اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کو رضی اللہ نہ کہتا ہو۔ صحیفہ سجادیہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، اس کی تیسری چوتھی دعا جو ہے وہ مخصوص ہے اصحاب رسول کے حوالے سے، ان کی قربانیاں، ان کی خدمات، وہ بیان کر کے درود و سلام بھیجا گیا ہے جی۔ ان کے حوالے سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا اصحاب کے حوالے سے، لیکن اس کو الزام لگاتا رہا بھی 1,40,000 یا 1,24,000 یا کم از کم 1,14,000 صحابی ہیں، وہ سارے غیب ہیں، مجھے ان کے نام دو بھائی، کون کون سے ہیں وہ جی۔ یعنی اصحابیت کا دائرہ اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے، نہیں، اس تعصب سے باہر نکلنا ہوگا، ہمیں اس سے باہر نکلنا ہوگا۔ کوئی شیعہ ایسا نہیں، خبردار الزام نہ لگائی کہ شیعہ صاحب کو نہیں مانتے، اور یہ بھی میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا چاہتا ہوں، کوئی بھی سنی ایسا نہیں ہے کہ جو اہل بیت اطہار کو اپنے ایمان کا حصہ نہ سمجھتا ہو، سمجھا کہ دو ہی سوچیں پر نکال دیا، ایک طرف یزیدیت، ایک طرف حسینیت ہے۔ آج بھی وہ دو صفیں کھڑی ہیں، آج بھی حسین کا خیمہ اور حسین کا پرچم تمہیں بلا رہا ہے، کون آنا چاہتا ہے؟ آرے کربلا قریب ہے، کربلا کا حسین کا عشر شروع ہونے والا ہے، آئیں امام حسین کا ساتھ دیں۔ تو لہذا اس بل کو ہم قطعاً قطر قبول نہیں کرتے، جس طرح پارلیمنٹ کے معزز ممبران نے آج اس کو یکسر مسترد کر دیا۔ یہ سب سے جھوٹا الزام وہ ایم پی ہے جو چنوٹ کا، وہ کہہ رہے تم یہ کہہ رہے کہ میں کمیٹی کا ممبر ہوں، بھئی کہاں ممبر ہوں؟ اس کمیٹی کے نام کون ہے؟ اجلاس کہاں ہوا؟ حاضری میں کون ہے؟ کوئی اس کی کارروائی، کوئی رپورٹ، کچھ بھی نہیں یار۔ اتنی مطلب جرت اور اتنی بے باکی کے جناب ایک آدمی موجود ہے، اس کو آپ اس کمیٹی کے ممبر ڈال کے اس کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔
جی ہاں تو اس حد تک اس میں خاموشی کے ساتھ خیانت کی گئی، لہٰذا ہم اس کو یکسر مسترد کرتے ہیں. ہم نے ہمارے نمائندوں نے اپنا موقف ان کو پیش کر دیا ہے، ہم نے موقف پیش کر دیا ہے، اور جس وقت تک اس موقف کو شامل اول تو اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم ٹوٹلی اس کو مسترد کرتے ہیں. اور اگر کہیں اس کا راستہ کو نکالنا بھی چاہتے تو جب تک ہماری رائے کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا. اور یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں، اگر کوئی متحدہ علماء بورڈ ہے، قرآن بورڈ ہے، اسلامی نظارتی کونسل ہے، جتنے بھی یہ ادارے ہیں، اصولی طور پر تو ہماری مساوی نمائندگی ہونا چاہیے. لیکن اگر ایک ممبر بھی کسی بورڈ میں بیٹھا ہے نا اور مقابلے میں زیادہ بیٹھے ہیں تو ایک ممبر نہیں ہے، پوری شیعہ قوم بیٹھی ہے. لہٰذا اس کا ووٹ پوری شیعہ قوم کا ووٹ ہے، وہاں ووٹنگ نہیں چلے گی. کہ کل اگر متحدہ علماء بورڈ میں ہم 5 ممبر ہیں، والے بریلوی جو ہے وہ 9 اور دیوبندی 9 اور 6 جو ہے 5 ممبر اہل حدیث ہے، سب سے پہلے تو یہ خلاف ورزی کی گئی ہے. پہلے برابر کی بنیاد پر ممبر تھے. اس سال اس حکومت نے یہ گڑبڑ کی اور اس میں یہ تفریق پیدا کر دی، جس کے خلاف میں نے پہلے دن احتجاج کیا تھا. یہ اپنے طور پہ ایک شرارت ہے. جی اپنے طور پر، اور میں نے پہلے دن اس کا احتجاج کیا تھا، جس کو ابھی تک اس کا رد عمل نہیں سامنے آیا. ہمیں وہ ممبر نہیں دیے گئے، میرا اب بھی مطالبہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کل متحدہ علماء بورڈ میں آتا ہے تو شیعہ علماء نے، شیعہ ممبران نے اپنا موقف دے دیا اس کے بارے میں. اور پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اگر اکیلا بھی وہاں بیٹھا ہوں تو میں پوری شیعہ قوم کی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. وہاں پر ووٹنگ نہیں ہوگی، موقف اور نظریہ کو دیکھا جائے گا. ہاں جی، اس میں ہمارے جو ممبرز ہیں انہوں نے سب نے اس کا متفق علیہ جو بیان دے دیا کہ ہمیں یہ بل قبول نہیں ہے. اس میں ہمارے محترم قاضی نیاز صاحب ہیں، اس میں مولانا افضل حیدری صاحب ہیں، اس میں ہمارے کیا نام ہے واحدی صاحب ہیں، اور ہماری خاتون ممبر جامعہ منہاج الحسین کی جو ادارہ منہاج الحسین کو جامعہ زینب جو خواتین کا ادارہ، اس کی پرنسپل سیدہ سہرا جعفری بندہ ناچیز ہے اس میں. تو ہمارا مشترکہ موقف آ چکا ہے کہ ہم قطعاً اس بل کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. لہٰذا میں آپ کے توسط سے قوم سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، ہوشیار رہیں، باخبر رہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس بل کو ہم مسترد کرتے ہیں، کس طور پر قبول نہیں کریں گے. تیسری بات کیونکہ محرم قریب آ رہا ہے، آ چکا ہے سر پہ، مختلف ہیلے بہانے سے ایسے ماحول کو جنم دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فتنہ فساد پیدا ہو، اور جس کے لاکھوں قربانیاں دے کر ہم نے اور فوج نے اس امن کو قائم کیا، اس کو خراب کیا جائے. ہمیں آنکھیں کھول کے رکھنا ہے، ہمیں بلوا ہنگاموں سے، اس قسم کی افواہوں کے بارے میں ہوشیار رہنا ہے. اپنی صف میں وحدت کی ضرورت ہے. ہم ہر محاذ پہ جاگ رہے ہیں، سوئے ہوئے نہیں ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، اور ہم جواب دینا بھی جانتے ہیں، ہم مقابلہ کرنا بھی جانتے ہیں، لیکن ہمیشہ ہم نے پیار، محبت اور قانون کا راستہ اپنایا ہے. ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم کسی اور راستے کو اپنائیں. میں پھر سب کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس بل کو فوراً واپس کیا جائے تاکہ یہ فتنہ یہیں ختم ہو. اور جو توہین حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے معاملہ چل رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی میں جن حضرات نے جا کر وہاں پر اپنے اظہار محبت کیا، ان کے خلاف جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہیں، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اس موقع پر ایف آئی آر کاٹ کر ان کے خلاف امن کو تباہ کرنے کی سازش ہے. میں ذمہ داران سے درخواست کروں گا کہ اس ایف آئی آر کو فوراً واپس لیا جائے، اور آج کے بعد جلالی کا ٹرائل جو ہے وہ جیل میں کیا جائے. نہ وہ باہر آئے گا، نہ یہ لوگ اکٹھے ہوں گے، وگرنہ کوئی بھی فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے. تو لہٰذا میں اسی کے ساتھ انتظامیہ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں انتظامیہ سے بھی کہہ چکا ہوں، ہائی کمان سے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس کا ٹرائل جو جیل کے اندر ہونا چاہیے تاکہ کوئی ایسا فتنہ سر نہ اٹھانے پائے. ہمیں مل کر اس وطن عزیز کو داخلی خارجی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے. ہندوستان ہمارے بارڈر پہ حملے کر رہا ہے، داخلی طور پر یہ اس کے ایجنٹ اور شیاطین یہ فتنے پیدا کر رہے ہیں. ہمیں سب سے باخبر رہتے ہوئے اپنے وطن کی حفاظت کرنی چاہیے. مظلوم کربلا کو جس طرح کوئی پرسہ دیتا ہے وہ دے، قطعاً کسی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن قطعاً میرے مذہب کو نہ چھیڑا جائے، میرے عقائد کو نشانہ نہ بنایا جائے. میں آپ کے نظریات و عقائد کو نشانہ نہیں بناؤں گا. مجھے اپنے امام بارگاہوں میں اپنے شیعہ مجموعے سے مخاطب کرنا ہے. اگر اہل سنت آتے ہیں سارا آنکھوں پر، لیکن میرے مخاطبین جو ہیں، ہر شیعہ خطیب کے مخاطبین جو ہیں وہ شیعہ ہوں گے. ہم اپنا نظریہ بیان کریں گے. اگر کسی کو بارے میں نہیں ہے تو اٹھ کے چلا جائے، اور اسے قطعاً یہ اختیار نہیں ہے کہ میرے نظریے کو وہ چیلنج کرے. میں معصومین کہوں گا، معصومین مانتا ہوں ان کو. میں اہل بیت کے مقابلے میں آنے والوں کو غلط سمجھتا ہوں، خاص طور پر کربلا میں آنے والے یزیدی، جن میں کئی ایک اصحاب کے بیٹے بھی تھے، لیکن میں ان کو اصحاب کا بیٹا کر کے نہیں پکاروں گا، میں یزیدی کہہ کے پکاروں گا. لہٰذا ہمیں
قطن اس حوالے سے پریشان نہ کیا جائے. پوری قوم کو مل کر عزاداری منانا چاہیے, جشن کرنا چاہیے. میں یقیناً اسی پیغام کے ساتھ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے, عبادت کی ضرورت ہے, ہمیں بیدار رہنے کی اللہ ضرورت تعالیٰ ہے. سب کو بالکل سلامت رکھے. قبلہ صاحب نے جیسے کہا آپ بھی بیدار رہیے, اور جیسے آپ نے ایک آواز پہ آپ اکٹھے ہوئے جو ہے اس ملعون کے خلاف, اسی طرح ہم نے بل کے خلاف بھی اگر کل ہمیں اگر کھڑا ہونا پڑتا ہے تو اس حوالے سے میں علماء سے, ذاکرین سے ملاقاتیں کرنے کے بعد, پیران عظام سے اور اہل سنت پیران عظام سے, اہل سنت علماء سے ملنے کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں گے اس حوالے سے, تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ جو نا مسئلہ جو نا کسی ایک اس کا نہیں ہے, بلکہ یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے. بے شک وہ بل ہو, بل کو بل میں واپس کر دیا جائے, ورنہ آپ سوچ نہیں سکتے جو تشیع کے تحفظات ہیں, جو جذبات ہیں, وہ کچھ سوچ نہیں سکتا. یہ صرف آپ حکومتی اداروں میں یا حکومت اپنا انتظامیہ کے ساتھ جو میٹنگز ہوتی ہے وہ 70 سال کے بزرگان سے ہوتی ہے, 60 سال کے, جن کے وہ جذبات اس طرح وہ نوجوانوں کے جذبات پیش نہیں کر سکتے جیسے کہ جس طرح کے ان کے اندر موجود ہیں. اس لیے میں درخواست کروں گا کہ آپ حضرات جو ہیں وہ انشاءاللہ شامل ہوں اور اسی طرح ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیے, اور کسی بھی اعلان کا انتظار کیے جو علماء کی طرف سے ہوگا. میں ایک بات قاضی صاحب آپ کو یہ متنبع کرنا چاہتا ہوں. آپ ماشاءاللہ اس سلسلے میں آگے بڑھے ہیں, سارے ساتھی حضرت علمدار بخاری صاحب, آپ باقی ساتھی, آپ سنی مشائخ سے بھی ملے, شیعہ مشائخ سے بھی ملے, ہم جتنے شیعہ کا دین شین ہیں ایک ایک سے ملے, شیعہ علماء سے, بریلوی دیوبندی علماء سے, ان سب سے ملے اور سب اس پہ متفق ہیں. یعنی میں سمجھتا ہوں نہ شیعہ مشائخ اور سنی مشائخ میں فرق اختلاف ہے, نہ اس حوالے سے چند ایک زر خرید لوگ ہیں یا جو چند ایک اپنے ذاتی مفادات لے کر کھڑے ان کے ساتھ. دوبارہ پھر گزارش کر رہا ہوں کہ جب اللہ رب العزت نے ان الدین عند اللہ الاسلام خدا پسندیدہ دین قرار دے کے اسے فائنل کر چکا اپنا, اب یہ کون سا بنیاد اسلام لائیں گے, اور انہوں نے کون سا جب اللہ نے ذمہ لے لیا ہے اسلام کی بنیاد کا اور اسے پسندیدہ دین قرار دے کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, تو اب اعظم معاویہ صاحب قرآن کے اوپر کو بل لائیں گے خدا نخواستہ 14 صدیوں کے بعد. یہ سب ڈیسائیڈڈ چیزیں ہیں, ایسے مذاق بنایا ہوا ہے سستی شہرت اور ریٹنگ کے لیے. یہ نام چکے تعصب کی بنیاد پر ووٹ لیتے ہیں اور اسمبلی میں آ کر اس طرح کی شرارتیں کر کے اپنے ووٹروں کو مطمئن کرتے ہیں. کوئی تعمیری کام کریں, کوئی امت کو متحد کرے, واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کی آیت شریفہ پہ عمل کریں. شرارتیں کر کے امت سے ووٹ نہ لیا کریں, گمراہ نہ کریں, مس لیڈ نہ کریں, پاکستان میں بدامنی نہ پھیلائیں, فرقہ واریت کو آگ کو ہوا نہ دیں. مہربانی فرمائے اس ملک پر رحم کریں, بڑی قربانیوں سے ملا ہے, چاروں طرف خطرات اس کے منڈلا رہے ہیں, اس کی بنیادوں کو کھوکھلا نہ کریں. اللہ ہمارے پاک وطن کو, ہمارے پاک سرزمین کو, سب ہلالی پرچم کو سر بلند رکھے اور ایسے شرپسند عناصر سے, اس کی شر سے اس ملک کو محفوظ رکھے. وما علینا الا البلاغ. یہ بھی ہے کہ یہ دین جو ہے آفاقی دین ہے, عالمی دین ہے, اس کو پنجابی دین نہ بنائیں, سمجھے کہ اس کو بلوچی دین نہ بنائیں, گجراتی دین نہ بنائے, ہاں جی, اس کو جو ہے وہ سندھی دین نہ بنائے. خدا نے اس کو جب عالمی دین کہا ہے, اور یقیناً وہ عالمی دین اور غلبہ اسلام کا پرچم امام مہدی علیہ السلام کے توسل سے دنیا پہ لہرائے گا, اور خدا کا وہ وعدہ الہی جو ہے غلبہ دین جو ہے وہ یقیناً ثابت ہوگا, قائم ہوگا, اور اس کا جو کیپٹل اور مرکز جو ہے وہ کوفہ اور کربلا ہوگا. کربلا اور کوفہ کو مد نظر رکھیے, جہاں امام مہدی علیہ السلام اپنا کیپٹل بنائیں گے اور اسلام کا پرچم پوری دنیا پہ حاکم ہوگا, اور دنیا جو ہے وہ امن و سلامتی کا گہوارہ بنے گی. ماشاءاللہ. آخر میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کوشش کریں اس کو شیئر کریں تاکہ یہ پیغام بل کے حوالے سے بل کے حوالے سے جو آپ کی دل کی آواز ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پہنچائیں. کوئی